بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ دیر میں کیا ہونے والا ہے، یہ جو ہونے والا ہے وہ میرے پاس انفارمیشن ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں اس وقت ایک کیس کے میں سزا ہونے کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں۔ ان کی بہت سارے کیسز میں ضمانتیں خارج بھی ہو چکی ہیں۔ ان میں جس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے اس میں انہیں 3 سال قید ہے اور 5 سال کی نااہلی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے وہ فیکٹ جو آپ کے سامنے ہے، جو ساری دنیا کو پتا ہے، یعنی وہ ٹاکے والے بھی پتا ہے، بنگال والے بھی پتا ہے، وہ جناب تسی لنڈن ٹر جو اتنے بھی پتا ہے، واشنگٹن بھی پتا ہے، تل ابیب بھی پتا ہے، سب پاسے پتا ہے کہ جناب عمران خان کو 3 سال قید ہے اور 5 سال کی نااہلی کا سامنا ہے اس وقت۔ اب ان کی ایک اپیل جو ہے سسپینشن کی، یعنی یہ کہ سزا جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے، وہ لگی ہوئی ہے جناب اس وقت جو ہے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس۔ ایک اس اپیل کے لگنے کے بعد، چونکہ چیف جسٹس اور جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ وہ پراپر طریقے سے یوتھیوں کے مطابق کیس کو ایڈریس نہیں کر رہے، ٹائم نہیں دے رہے، اور جناب ان کو امید نہیں ہے۔ عمران خان نے بھی اپلیکیشن دی کہ میں نے کوئی امید نہیں کہ میں نے انصاف کرے گا، لہٰذا وہ جناب چلے گئے آگے سپریم کورٹ بندیال صاحب کے پاس۔ بندیال صاحب جو ہیں ان سے ان کو بڑی امیدیں، لوگ کہتے ہیں کہ بندیال صاحب جو ہیں ان کی مطلب ہمدردیاں ہیں عمران خان کے ساتھ، اور کسی حد تک ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں جس وقت ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا احتیاط کا دامن بہرحال ہاتھ میں رکھنا پڑے گا۔ اچھا، اب ان کی ساس کی ایک آڈیو بھی آئی تھی جس میں وہ کہہ رہی ہائے نیرا بیا نہ لاندا ہے اپنا مارشلہ لاندا ہے تے نہ کچھ اور کردا ہے، عمران خان دا بڑھے گا کی۔ وہ کافی پریشان ہیں ان کی ساسو ماں جو ہیں کہ عمران خان کا کیا بنے گا۔ ادھر سے کے ٹی آر مطلب خواجہ طارق احمد رحیم صاحب جو ہیں ان کی بہت پرابلم ہے ان کی بیوی کو بھی کہ یار عمران خان اندر دے ہائے ہائے کی بنے گا۔ میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، مسلم لیگ نون کی ایک ایم این اے ہے شائستہ پرویز ملک، ان کے ہسبینڈ ہوتے تھے پرویز ملک صاحب۔ یہ وہ فیملی ہے جو کہ جسٹس اکرم کی فیملی ہے۔ اب جسٹس اکرم کون ہے؟ جسٹس اکرم جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو سزائے موت دی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے ہیں جسٹس ملک کیوم صاحب۔ جسٹس ملک کیوم صاحب جو ہیں وہ بھی اب دنیا میں نہیں رہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے شہباز شریف کے کہنے کے اوپر بے نظیر کو سزا دی تھی، اور اب اس فیملی کا آگے ابھی کام پورا نہیں ہوا۔ میں تمہیں یہ دسی جانا، ذرا دیکھیں لوگ کس حد تک کاریگر ہوتے ہیں۔ اس فیملی کے ایک داماد ہیں میاں مصباح الرحمان صاحب۔ میاں مصباح الرحمان صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی لاہور کے 2 بار صدر ہے، اس وقت بھی وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہیں۔ میاں مصباح الرحمان صاحب کے سگے بھائی میاں شجاع الرحمان صاحب لاہور کے میئر رہے ہیں جنرل ضیاء کے دور کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میاں مصباح کی جو بیگم ہے یاسمین مصباح جو ہے وہ یہ جو یعنی ملک کیوم کی بہن، یعنی جسٹس اکرم کی بیٹی، یعنی ایک باپ جس نے بھٹو کو سزا دی، باپ کو سزا دی، سزائے موت دی، اور اس کا بھائی جس نے بیٹی کو عمر قید کی سزا دی اور نااہل کیا، اور اس کے ہسبینڈ کو عمر قید کی سزا دی اور نااہل کیا، اس کی بہن سر 3 بار، ایک باری نہیں سر 3 بار ایم این اے رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس وقت جو پھڈا پڑا ہوا ہے، جو جتنی لڑائی چل رہی ہے وہ بندیال صاحب کی چل رہی ہے، یعنی بندیال صاحب کے حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے اچھے جذبات نہیں رکھتی۔ میاں نواز شریف براہ راست جس طرح سے بندیال صاحب کو ایڈریس کر کے بات کر چکے ہیں وہ سب نے دیکھا۔ مریم روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح سے بندیال صاحب کے حوالے سے باتیں کرتی ہیں، وہ ٹویٹس موجود ہیں، وہ جناب پریس کانفرنسز موجود ہیں، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن شائستہ پرویز ملک کے ایک صاحبزادے کی بندیال صاحب کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو ایک وہ بات بتانے لگا ہوں جو میرا خیال ہے کہ شاید ابھی آپ کے نالج میں نہ ہو، کہ یعنی شائستہ پرویز ملک صاحبہ بذات خود اور ان کے جو صاحبزادے ہیں جو ایم این اے ہیں وہ بذات خود مسلم لیگ نون کے ساتھ، لیکن ریسٹ آف دا فیملی
یعنی ان کی باقی فیملی جو تھی وہ عمران خان کے ساتھ تھی. اور جس وقت عمران خان جلسے کرتا تھا، یہ جو لاسٹ جلسہ انہوں نے کیا ہے مینار پاکستان میں، تو ان کی فیملی کی خواتین اور مرد وہاں پر جایا کرتے تھے. میں آپ کو یہ بالکل اندر دی خبر تو انداز رہے ہیں، یہ پرانی بات ہے لیکن ایویں وہ ذکر آیا تو درمیان میں تو میں نے یہ آپ کے ساتھ اس کا تذکرہ کر دیا. تو بندیال صاحب کی میں نے آپ کو ایکچولی یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بندیال صاحب وہ شخصیت ہیں جن کی ہر طرف جو ہے نا تعلقات وہ موجود ہیں. عمران خان کے ساتھ تعلقات کا عالم یہ ہے، یعنی عمران خان کے لیے ہمدردیوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی ساسو ماں جو ہیں وہ عمران خان کی مداح کہہ لیں، فین کہہ لیں، وہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان جو ہیں ایک یعنی عظیم قائد ہیں. وہ ان کو بہترین انسان سمجھتی ہوں گی، وہ سمجھتی ہوں گی کہ پاکستان کے مسائل کا حل عمران خان، وہ ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ ہے. تو ایس پاسے پوائنٹ رشتہ داری نون لیگ نے لیے. اب عمران خان اینڈ فیملی یعنی اینڈ جتنے بھی ان کے فیملی مین تو خیر وہ ہے ہی نہیں، جی فیملی ان بیچارہ کدی ملے ہی نہیں، بیچارہ تو خیر نہیں، مطلب یہ ہے کہ بے مروت آدمی ہے، بد لحاظ آدمی ہے، اکھاں جو دے پانی مر گیا، شرم حیا ہے ہی نہیں، یعنی کسی تعلق واسطے. یہ میں بالکل جس کو یہ بات بری لگے بے شک اس کی زندگی کا ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لے، میں بالکل صحیح اور جینوئن بات کر رہا ہوں. اپنے مفاد کے علاوہ عمران خان نے کبھی کسی کے ساتھ سدھے مسلام نہیں لیتی سر. جیسے مفاد نکلا ہے کمر میں چھری ماری سر، باقاعدہ محسن کچھ انسان ہے فرام ڈے فرسٹ، شروع سے لے کر اب تک اس کا یہ وتیرہ ہے. خیر، تو عمران خان اور جو ان کے فینز ہیں ان کو امیدیں ہیں بندیال صاحب سے. تو یہ درخواست ایک بندیال صاحب کے پاس بھی کھوسا صاحب لے گئے کہ جناب تھلے لے سن دے کوئی نہیں، تسی سن لو. اب وہ ایک 3 رکنی بینچ بن گیا. کھوسا صاحب اس میں جو پیش ہوتے رہے، اور بندیال صاحب تھے اس میں، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے، اور اس میں جسٹس مندو خیل صاحب تھے. تو وہ اب ظاہر ہے کہ جب تک لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ سوری اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کیس کا فیصلہ نہیں کرتی تو اتنے چیف جیسے اپڑ طور سے کر کچھ نہیں سکتا. بڑکا بھائی نے بہت ماری ہیں لیکن گل بنی کوئی نہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کل سے یعنی سوری آج سے جو وہ شروع ہو رہا ہے، اپنا ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس پورے ویک میں عمر عطا بندیال صاحب کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ایک 3 رکنی بینچ ہے جس کی پہلے انہوں نے سروائی کرنی تھی، اب وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کریں گے، اور وہ خود کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے. یعنی یہ اب ہو گئے ہیں 28 اگست ہے، تو میرا پیچھے کل ملا کے چھٹیاں پا پو کے بھی نا، ہفتے اتوار سے چھٹی پا بھی لو تو کل ملا کے ان کے پاس کوئی 18-19 دن رہ گئے ہیں. 16 ستمبر کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا. ایک ہفتہ دے تسی یہ بھی کٹ دیو، ٹھیک ہے. باقی رہ گئے سر 2 ہفتے، تو 2 ہفتے بھی پائے کہڑا جس نے زندگی دے 65 سال لنگ گئے وہ تو 2 ہفتے لگنے کو پتہ لگنا، تو وہ انج لگ جانے. لہٰذا اب یوتھیوں کو وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آنی، اتوں بھی پائے ٹانگا کچہری وہ خالی آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہے. بہت زیادہ چانسز ہیں، یہ میں آپ کو جتنے بھی نون لیگی ہیں نا ان کو میں بڑا کلیئر کٹ بتا دوں، جو بھی عمران خان کے خلاف ہیں اور جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جناب ضمانت سزا ختم نہیں ہونی چاہیے، سسپینشن نہیں ہونی چاہیے، معطل نہیں ہونی چاہیے. سر میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ اس کیس کے اندر ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے، اور وہ لوپ ہول یہ ہے کہ جج دلاور صاحب نے 47 بار اس کو بلایا عمران خان کو، وہ ٹوٹل 3 بار پیش ہوا. 3 بار پیش ہوئے 47 بار بلانے کے باوجود، لیکن پھر بھی ان کے وکلا نے کہا کہ جی ہم نے دلائل دینے ہیں، اور جج صاحب نے ان کو پراپر ٹائم نہیں دیا. یہ بات میں ایک بہت بڑے یعنی سابق جج سپریم کورٹ کے اور پھر ایک بہت اعلیٰ پائے کے سپریم کورٹ کے وکیل کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی اس کیس کے اندر سسپینشن جو ہے سزا کی وہ بالکل پھٹتے پہ نظر آ رہی کہ یہ اس میں ہو سکتا ہے. اگر یہ کام ہو جائے تو یہ کوئی آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کسی نے ان کو فیور کر دی، فیور نہیں ہوگی، بلکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ میرٹ کے اوپر بنتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ سسپینڈ کرے اور کیس کو دوبارہ ریمانڈ کر دے نیچے، یعنی دوبارہ سیشن کورٹ میں ریمانڈ کر دیں کہ جناب ان کا گریوینس یہ ہے کہ آپ نے ان کے دلائل نہیں سنے ہوئے، تو جج نواں لا کے دلائل سن لو، ٹھیک ہے، دلائل سن کے فیصلہ کر دیں. یہ کام ہو سکتا ہے.
ادروائز یہ کہ سسپینشن نظر آ رہی. اب اگر فرض کرتے ہیں سسپینشن ہو جاتی, ٹھیک ہے, تو اگر سسپینشن ہو گئی تو سزا سسپینڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. جب سزا سسپینڈ ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کنوکشن ختم ہو گئی, کنوکشن وہیں پر ہے, یعنی ان کی جو جرم ہے وہ وہیں پر موجود ہے. جب جرم وہیں پر موجود ہے وہ ختم نہیں ہوا تو پھر ان کی نااہلی بھی اسی طرح سے موجود ہے, ٹھیک ہے, ہو گیا. جب نااہلی موجود ہے تو الیکشن یہ نومبر چ کرا لو پاویں فروری چ کرا لو, عمران خان حصہ ہی نہیں لے سکتے. جب عمران خان حصہ نہیں لے سکیں گے الیکشن میں تو میاں نواز شریف نو جناب کہڑی روک ٹوک کیجیے. ویسے بھی اگر آپس کی بات ہے, میں سیریسلی یہ مہنگائی کا آنسر آپ تھوڑا سا اگر درمیان سے ایک منٹ لے ادھر کٹ دیو تو تانوں میں بالکل یہ اوپن چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, دونوں کو بے شک آپ کھلا چھوڑ کے دیکھ لیں. میاں نواز شریف وہ تو بھی پٹ کے مارے گا الیکشن کی سیاست میں, عمران خان لگ سمجھ جائے گی بغیر کسی سپورٹ کے آئے, نہ ادھے پیچھے جنرل فیض ہوئے نہ ادھے پیچھے جناب کوئی جنرل ندیم ہوئے, ٹھیک ہے, بالکل بغیر سپورٹ کے آگے کھیڑ کے ویکھ لو. نواز شریف جناب تو بھی پٹ کے مار دے گا پھڑ کے, ٹھیک ہے, مار دے گا. پولیٹیکلی بات کرو, ویسے نہیں بات کر. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ نااہلی ختم نہیں ہوگی, لہذا عمران خان کے اگلے الیکشن میں بطور امیدوار کے انٹر ہونے کا خواب جو ہے نا وہ سر چکنا چوری ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں رہائی کا معاملہ کہ اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں تو اگر رہا ہونے کا معاملہ تو یہ حضور کہ پائندی سائفر دے وچ گرفتاری پہ گئی, پائندی 9 مئی دے کیساں دے وچ جو کہ جس میں ان کے اوپر 120B بھی لگ گئی ہے, وہ جناب اس میں ان کی گرفتاری پڑ گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور سائفر والا جو معاملہ ہے وہ تو سر میں نے آپ کو بتایا کہ 10 دن کے اندر ریمانڈ وہ چلان پیش کرنا ہے, FIA نے باؤنڈ ہے اس کے اوپر, اور 1 مہینے کے اندر انہوں نے جناب جو ہے فیصلہ کرنا ہے اس عدالت نے, یہ اس قانون کا حصہ ہے. تو لہٰذا اگے پائے نے 1.25 مہینے کے بیچ پائن دے ہوتے پھر ہی کہا رہی ہے, باہر وہ نہیں آ سکیں گے عمران خان صاحب, کیونکہ ان کی سارے کیسز میں ضمانتیں ختم ہو چکی ہیں, لہٰذا وہ اندر ہی رہیں گے. اور پھر نیب کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس حضور, ٹھیک ہے. تو باہر آنے کا سین کوئی نہیں ہے, سزا معطل ہو سکتی ہے, کنوکشن نہیں ختم ہوگی اور نااہلی بھی رہے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ماضی میں جو مریم نواز شریف صاحب ہیں ان کی سزا معطل ہو گئی تھی, وہ جیل سے باہر آ گئی, سیاست کر رہی, پھر رہی, آ رہی جا رہی, الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی تھی. لہٰذا انہوں نے 2022 میں باقاعدہ طور پر 2021 میں انہوں نے ایک اپیل دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنی کنوکشن کے خلاف, اور اس میں وہ باعزت بری ہو گئی. اب وہ اہل ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. عمران خان اہل نہیں ہے, نواز شریف بھی اہل نہیں ہے, یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے. اب بھی میاں نواز شریف بھی اہل نہیں ہے. اگر میاں صاحب کل واپس آ جائیں, پرسوں الیکشن ہوئے, میاں صاحب پائے نا الیکشن حصہ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. قانون کی میں بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے جب وہ آئیں گے تو آنے سے پہلے وہ یا آنے کے بعد وہ اپنی چیزوں کو چیلنج کریں گے, جا کے عدالت میں جائیں گے. اور بالکل سیدھی جی گل ہے, ایک کیس ہے جس کے اندر جو جج ارشد ملک کا اپنا جڑا سزا دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار میں کو زیادتی کرائی. دوسرا کیس ہے جناب وہ جسٹس صدیقی کا ایفیڈیوٹ موجود ہے. پھر جناب اس کیس میں مریم نواز جو ہے وہ بھی ضمانت پہ, یعنی وہ بھی رہا ہو چکی ہے, باعزت بری ہو چکی ہے. تو انہیں کیسا جو ہے کچھ نہیں, بٹ پھر بھی ایک پروسیس ہے, اس میں سے گزرنا پڑے گا. تو عمران خان اینڈ کمپنی کل ملا کے بات یہ ہے کہ آج اگر سسپینشن بھی ہو جائے سزا کی اور عدالت یہ کہہ دے کہ ہم ضمانت لے کر ان کو رہائی کا حکم دے رہے ہیں, اگر وہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو پھر بھی پائن رہائی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ تو انے واہ کیسا مطلوب ہے تے پولیس دا دماغ نہیں خراب کو چھڑ دے. لہٰذا وہ دوسرے کیسوں میں ساتھ ساتھ انٹر ہوتے جائیں گے ان کے نام. تو یوتھیوں کے لیے آج کا دن بھی جو ہے نا کوئی خوشی کا دن نہیں ہے. لہٰذا بہتے کوئی یعنی پرجوش ہونے کی لوڑ کوئی نہیں. بریکتے پیر رکھو, ٹھنڈا پانی پئیں, اور جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے سے احتراز برتیں, اور ساتھ ہی ساتھ مٹھائیاں دے آرڈر نہ کرنا, کیونکہ یہ ڈبے تسی کھولنے نہیں تے فیصلہ آ جانا ہے جو تفصیلی ہوگا, اور اس کے ٹکر بھی ترجمہ کر کے لوگ چلا دیں گے.
تے مٹھائیاں دے پیسے ضائع ہون گے. ٹھیک ہے, لہٰذا پیسے بھی بچائیں, مٹھائی بھی بچائیں, اور جذبات کو بھی کنٹرول میں رکھیں. میرا تو یہی مشورہ ہے. آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا مشورہ ہوگا, جو بھی مشورہ ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ملاق میں.